الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین. امامت کی شرائط اور امام کے اوصاف اور خصوصیات کے بارے میں پچھلے دروس میں گفتگو ہوئی، اور اسی طرح امام کو پہچاننے کے طریقوں کے بارے میں بھی مختصر گفتگو ہوئی کہ مدعی امامت کی حقانیت اور صداقت کو ہم کیسے پہچانیں گے، ہم کس طرح پہچانیں گے کہ یہ جو شخص امامت کا دعوے دار ہے وہ واقعاً پیغمبر کے جانشین اور خلیفۃ اللہ ہے اور خدا کا نمائندہ ہے، پیغمبر کا نائب ہے. عرض ہوا کہ دو طریقوں سے جھوٹے امام اور سچے امام کی شناخت کر سکتے ہیں. ان میں سے پہلا طریقہ اور پہلا راستہ یہ ہے کہ امامت کے دعوے دار سے معجزے کا مطالبہ کریں اور امامت کے دعوے دار کو اپنی حقانیت ثابت کرنے کے لیے، اپنی سچائی اور صداقت کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے وہ معجزہ دکھائیں. یہ ایک طریقہ. دوسرا طریقہ اور بہترین طریقہ اور آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ خود پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اعظم، خود اپنی حیات میں اپنے جانشین اور نائب کی معرفی کریں اور لوگوں کو بیان کریں کہ فلان شخص میرا جانشین اور اللہ کا خلیفہ اور اللہ کا نمائندہ اور امام المسلمین ہے. تو اب سوال جو کل کے درس میں بھی ہم نے اٹھایا، ایک بنیادی سوال یہاں پر اٹھتا ہے، وہ یہ ہے کہ آیا پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی حیات طیبہ میں کسی کو اپنا جانشین اور نائب معین کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ عرض ہوا یہاں پر دو نظریے ہیں مسلمانوں کے درمیان. ایک اہل سنت کا نظریہ اور عقیدہ، دوسرا شیعیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نظریہ اور عقیدہ. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کسی کو اپنا جانشین معین نہیں کیا تھا اور کسی کو اپنے نائب کے طور پر لوگوں کے لیے مشخص نہیں کیا تھا. لیکن عقل، عرف عقلاء کی سیرت، عقل، قرآن و سنت اور تاریخی حقائق کی روشنی میں یہ نظریہ قابل قبول نہیں ہے. کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ اس لیے قابل قبول نہیں ہے، یہ نظریہ غلط ہے، 100% غلط ہے کہ پیغمبر نے کسی کو اپنا جانشین معین نہیں کیا اور امت اسلامی کو بے سرپرست چھوڑ کر چلے گئے. کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. اور ہمارے عقیدے کے مطابق
جو عقل، تاریخ، قرآن اور سنت بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ یہ عقیدہ 100% غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے غلط ہے کہ سب سے پہلے یہ عقل کے خلاف ہے، حکم عقل کے خلاف ہے۔ کوئی عاقل انسان ذرا سی بھی دقت کرے تو اس نظریے کو قبول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ پیغمبر خاتم الانبیاء ہیں، قیامت تک آپ کے بعد اور کوئی نبی مبعوث ہونے والا نہیں ہے، آپ خدا کے آخری پیغمبر ہیں اور خدا کے مکمل آئین کے پاسدار اور حافظ ہیں، اور آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ پورے کائنات کی قیادت اور رہبر اور رہنمائی آپ کے ہاتھوں میں دیا ہے خداوند متعال نے، جن و انس کے قائد بنا کر آپ کو بھیجا ہے، اور جن و انس کی قیادت اور قائد اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور ان کے بعد اور کوئی نبی بھی مبعوث ہونے والا نہیں ہے، لیکن امت میں اپنا کوئی نائب اور جانشین مقرر کیے بغیر چلے جائے، اصلاً عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی۔ دوسری دلیل اس دعوے کے غلط ہونے پر یہ ہے کہ یہ دعویٰ، یہ عقیدہ اور یہ نظریہ عقلاء عالم کی سیرت کے بھی خلاف ہے، چاہے جس مکتب سے بھی تعلق رکھتے ہوں، حتیٰ بت پرست ہو، آتش پرست ہو، حتیٰ کمیونسٹ ہو، اصلا خدا کے ماننے والا نہ بھی ہو، تب بھی جو ہے ایک فطرت انسانی کے مطابق عقلاء عالم کے نزدیک ایک عام قانون پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی کسی ملک کا سربراہ یا کسی چھوٹے سے ادارے کا سربراہ بھی، یہاں تک کہ ایک مدرسے کا پرنسپل اگر کہیں سفر پہ جانا ہو تو وہ اپنا نائب مقرر کر کے جائے گا، اپنا جانشین معین کر کے جائے گا، تاکہ اس کے امور میں نظم برقرار رہے۔ اگر کوئی صدر کسی دوسرے ملک کے دورے پر جا رہے ہیں تو وہ اپنا نائب اور جانشین معین کر کے جائے گا، اور اسی طرح ہر ادارے کا سربراہ۔ کوئی بھی انسان آپ کو اس دنیا میں عاقل انسان ایسا نہیں ملے گا جو کسی ادارے کا سربراہ ہو اور اپنا جانشین معین کیے بغیر وہ چلا جائے، چھوڑ کے چلا جائے۔ اصلاً یہ عقلاء کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، لہٰذا عدم نسب کا عقیدہ اور عدم نسب خلافت کا نظریہ غلط ہے، اس لیے کہ یہ سیرہ عقلاء کے خلاف ہے، عقلاء عالم کے عملی سیرت کے خلاف ہے۔ دوسری دلیل۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ یہ نظریہ خلفاء راشدین کی سیرت کے بھی خلاف ہے۔ وہ خلفاء راشدین جو اہل سنت کے مطابق اور سنی حضرات کے نزدیک نہ صرف مقبول اور پسندیدہ ہیں بلکہ ان کے خلیفہ رسول ہونے پر 100% عقیدہ رکھتے ہیں۔ خلفاء راشدین کی خلافت پر، خلفاء راشدین کا رسول اللہ کے جانشین ہونے پر ہمارے سنی بھائیوں کا 100% عقیدہ ہے۔ اصلاً سنی کا عنوان اسی وجہ سے، اگر خلفاء راشدین کی خلافت کی پیروی کرنے والوں کو سنی کہا جاتا ہے، یہ ان کے لیے اصطلاح خاص بن گیا ہے۔ ان کا 100% عقیدہ ہے کہ خلفاء راشدین پیغمبر کے جانشین ہیں، اور پیغمبر کے جانشین کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ پیغمبر کے جانشین ہے کم از کم خلفاء راشدین۔ تو یہ نظریہ، جو یہ کہنا کہ پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے لیکن کسی کو اپنا جانشین اور خلیفہ معین نہیں کیا، اور اپنے جانشینی کے مسئلے کو عوام پر چھوڑ کر چلے گئے، یہ خلفاء راشدین کی سیرت کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے کہ ابوبکر اس دنیا سے جانے سے پہلے
جناب عمر کو اپنا جانشین مقرر کیا، تاریخی مسلمات میں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر واقعاً پیغمبر کی سنت یہ رہی ہو، خدا کا حکم یہ رہا ہو کہ پیغمبر کسی کو جانشین نہ بنائے، پیغمبر کو حق نہیں ہے وہ اپنی طرف سے کسی کو جانشین بنائے، تو حضرت ابوبکر کو کیسے حق ملا کہ انہوں نے حضرت عمر کو اپنا جانشین بنا دیا؟ اور اس کے بعد حضرت عمر نے شورا کی حکمت عملی کے ذریعے، شورا تشکیل دے کر شورا کی حکمت عملی کے ذریعے عثمان کو خلیفہ بنا دیا۔ اگر پیغمبر کی سنت کے خلاف ہیں، اگر پیغمبر کو حق نہیں پہنچتا اپنا جانشین معین کرنے کا، امت اسلامی کا حق ہے، تو جناب ابوبکر اور جناب عمر نے کس حق کی بنیاد پر اپنا جانشین معین کیا؟ یا تو کہیں ان کا کام غلط تھا تو پھر ان کی خلافت کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ان کے بعد جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب خلیفہ بنے، مسلمانوں نے اتفاقاً اجتماعی طور پر بیعت کر کے علی کو خلیفہ بنایا، تو علی اس دنیا سے جانے سے پہلے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس دنیا سے جانے سے پہلے حسن مجتبیٰ کو اپنا جانشین بنا کے چلے گئے، اور حسن مجتبیٰ نے معاویہ سے صلح کرتے وقت حسین ابن علی کو اپنے جانشین کے طور پر معرفی کیا۔ جب معاویہ نے زبردستی زور پر خلافت کی کرسی کو غصب کر لیا اور معاویہ اس دنیا سے جب جانے لگے تو اپنے فاسق بیٹے یزید کو خلیفہ بنا کر چلا گیا، اور یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو خلیفہ بنایا، اور یہ سلسلہ بنی عباس کی خلافت کے دوران میں بھی رہا، خلافت عثمانیہ میں بھی یہی سلسلہ جاری رہا۔ لہذا اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، کیوں کہتے ہیں لوگ کہ پیغمبر کو خلافت، خلیفہ اور جانشین کے تعین کا حق نہیں ہے؟ پیغمبر نے کسی کو جانشین نہیں بنایا۔ کیا جناب عمر اور جناب ابوبکر سے پیغمبر کی عقل کم تھی؟ کیا مروان حمار سے پیغمبر کی عقل کم تھی؟ پیغمبر عقل کل ہے، کل عقل ہے، اس کے باوجود پیغمبر کو تو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کو اپنا جانشین بنائے، اپنا نائب بنا کے چلے جائے، بلکہ خدا نے اس حق کو امت اسلامی کو عطا کیا ہے۔ لیکن جب دوسرے خلفاء کی نوبت آتی ہے تو انہوں نے اپنے طرف سے جانشین معین کر دیا، ان کو حق کیسے ملا؟ لہذا عدم نصب خلافت کا نظریہ، عدم نصب خلافت کا نظریہ جو ہمارے سنی بھائیوں کے عقائد کے بنیادی اصولوں میں سے ہے، اصلا سنی عقیدے کا اصل یہی ہے، خلفاء کی خلافت کا عقیدہ اور عدم نصب خلیفہ پیغمبر کی طرف سے، عدم نصب جانشین کا عقیدہ۔ بالکل یہ نظریہ اور عقیدہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ یہ نظریہ خلفاء راشدین اور ان کے بعد آنے والے خلفاء کے کردار عمل اور ان کی سیرت عملی کے خلاف ہے۔ لہذا کسی بھی صورت میں عدم نصب خلافت اور عدم نصب خلیفہ کی نسبت پیغمبر کی طرف دینا نہ معقول ہے، نہ قابل قبول ہے۔ اور چوتھی دلیل یہ ہے کہ عدم نصب کا عقیدہ، یعنی پیغمبر نے کسی کو اپنا نائب نہیں بنایا، پیغمبر کے جانشینی کے مسئلے کو خدا کے حکم سے امت کے حوالے کر کے چلے گئے، یہ سنت الہیہ کے خلاف ہے۔ اس نظریے کے غلط ہونے پر چوتھی دلیل یہ ہے کہ یہ عقیدہ اور نظریہ سنت الہیہ کے بھی خلاف ہے، جس طرح سنت خلفاء راشدین کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید اور تاریخ انبیاء پر ایک سرسری نگاہ سے معلوم ہو جاتا ہے، یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انبیاء الہی نے آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک
جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، انبیاء الہی نے خداوند متعال کے حکم سے اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنا جانشین اور خلیفہ معین کیا تھا۔ چنانچہ تاریخ میں ملتی ہے کہ حضرت آدم نے اپنے بیٹے جناب شیش کو، جناب شیش نے اپنے بیٹے انوش یا انوش کو، اور جناب انوش نے اپنے بیٹے قینان کو، اور جناب قینان نے مہلائیل کو، اور انہوں نے یارد کو، پھر انہوں نے اپنے بیٹے اخنوق یعنی جناب ادریس کو، اور اسی طرح یہ جو انبیاء الہی آئے، جو بھی نبی اس دنیا سے جانے سے پہلے اس نے اپنا نائب اور جانشین امت کے لیے معرفی کر کے چلے گئے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب ہارون کو، قرآن کی صریح آیت ہے، جناب ہارون کے بعد 12 نقبائے بنی اسرائیل کو امت آنے والی امتوں کے لیے رہبر اور رہنما کی حیثیت سے معرفی کر کے چلے گئے، یہاں تک کہ نوبت حضرت عیسیٰ تک پہنچتی۔ حضرت عیسیٰ نے 12 حواریون کو اپنا جانشین مقرر کر کے چلے گئے۔ تو پھر اس قانون سے اور سنت الہیہ سے کیوں ہمارے پیغمبر خاتم الانبیاء مستثنیٰ ہو جائیں؟ کیوں ان کے لیے استثناء کے قائل ہو جاتے ہیں؟ واقعاً معقول ہے، سنت الہی یہ رہی ہے، خداوند متعال نے انبیاء کو اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے جانشین کی معرفی کا حکم دیتا رہا ہے خدا پروردگار عالم، اور پروردگار عالم کے حکم سے 1,24,000 انبیاء جو اس دنیا میں آئے ہیں، خصوصاً انبیاء مرسلین اور العزم پیغمبروں کو خصوصی طور پر حکم ہوا ہے کہ اپنا جانشین معین کر کے چلے جائے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کے بعد 12 جانشین معین کیے، حضرت عیسیٰ نے اپنے بعد 12 حوارین 12 جانشین معین کیے، اور ہمارے پیغمبر خاتم الانبیاء ہے، ان کے بعد کوئی اور نبی بھی آنے والا نہیں ہے، جبکہ پہلے انبیاء کو معلوم تھا ان کے بعد ایک اور نبی یہ رسول اولو العزم پیغمبر ابھی مبعوث ہوگا، لیکن ہمارے پیغمبر کو یقین ہے، خاتم الانبیاء ہے، مسلمانوں کو بھی یقین ہے۔ خداوند متعال کا حکم بھی یہی ہے کہ اس کے بعد دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، قیامت تک کے لیے آئین زندگی ہے اسلام، جن و انس کی قیادت کا مسئلہ ہے۔ پھر سنت الہیہ تمام انبیاء نے اپنا جانشین معین کیا، کیوں ہمارے پیغمبر اس سنت سے مستثنیٰ ہو جائے؟ کیا وجہ ہے؟ واقعاً قابل قبول ہے، اصلاً قابل قبول نہیں۔ یہی وجہ ہے خداوند متعال کے حکم سے دوسرے انبیاء ما سلف کی طرح خاتم الانبیاء نے بھی دعوت ذوالعشیرہ کے دن ہی سے توحید اور نبوت کے ساتھ ساتھ امامت کے مسئلے کو بھی بیان کرتا رہا ہے، ایک دفعہ نہیں، بار بار متعدد مرتبہ، آگے جا کے انشاءاللہ ہم دلیل پیش کریں گے۔ اپنے جانشین کی معرفی کی ہے، 9 سال کی عمر میں علی کو اپنے جانشین کے طور پر 12 سال کی علی کی معرفی کی، یہ میرا جانشین ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں سب نے نقل کیا ہے، کوئی اس حدیث سے انکار نہیں کر سکتا، حدیث انذار سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی انکار کرے تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مسلمانیت سے خارج ہو جائے گا۔ سب نے کہا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، تو پیغمبر نے دعوت دی، کسی نے دعوت قبول نہیں کیا۔ پیغمبر نے کہا جو بھی میرے اس آواز پر لبیک کہے گا وہی میرا جانشین وصی اور میرا نائب اور خلیفہ اور امام المسلمین ہے۔ علی بن ابی طالب نے کہا میں آپ کی حمایت کروں گا۔ اسی جلسے میں پیغمبر گرامی اسلام نے کہا ھذا اخی و وصی و وزیری و خلیفتی من بعدی فاسمعوا له واطیعوه، لہذا پیغمبر کی طرف نسبت دینا کہ آپ جانشین اور نائب مقرر کیے بغیر چلے گئے، یہ غلط عقیدہ ہے اور پیغمبر پر تہمت ہے، اس لیے کہ یہ سنت الہیہ کے خلاف ہے۔
اور پانچویں دلیل اس نظریے کے غلط ہونے پر یہ ہے کہ عدم نصب خلیفہ کا نظریہ پیغمبر اکرم کے گفتار اور اقوال کے بھی خلاف ہیں، اس لیے کہ یہ حدیث مشہور ہے، متواتر حدیث میں سے سب نے نقل کیا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم۔ اس حالت میں صبح کرے دوسرے مسلمانوں کی امور کی اس کو فکر نہ ہو تو وہ اصلاً مسلمان نہیں ہے۔ تو کیا پیغمبر ایک عام انسان خود دوسروں کے لیے تو اپنے پیروکاروں کے لیے تو حکم دے رہا ہے اجتماعی مسلمانوں کے اجتماعی امور کی فکر میں رہیں، اور خود جو ہے ویسے ہی چھوڑ کے چلے گئے؟ معقول ہے؟ غیر معقول ہے۔ اور چھٹی دلیل، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، تاریخ کی کتابیں بڑی بڑی ہے، جب بھی پیغمبر جنگ کے لیے مدینہ سے لشکر لے کر مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تھے تو کسی کو اپنا جانشین معین کر کے جاتے تھے۔ کوئی جنگ یا کوئی سریہ ایسا نہیں ملے گا جس کے لیے پیغمبر مدینے سے باہر تشریف لے گئے ہو اور مدینے میں کسی کو اپنا جانشین معین نہ کیا ہو، کسی کو اپنا نائب بنا کر نہ چھوڑا ہو۔ تمام جنگوں میں پیغمبر اکرم کی سیرت عملی یہ رہی ہے، جب بھی آپ کو مدینے سے باہر جانا پڑا کسی صحابے کو واپس آنے تک اپنا نائب اور اپنا جانشین بنا کر چلے جاتے تھے تاکہ نظم امور برقرار رہیں۔ چنانچہ جنگ تبوک میں علی بن ابی طالب علیہ السلام کو مدینہ میں اپنا جانشین اور نائب بنا کر چلے گئے، تو مشہور حدیث منزلت کے نام سے مشہور ہوئی۔ تمام محدثین اسلام نے اس حدیث کو نقل کیا ہے غزوہ تبوک کے باب میں، دیکھیں صحاح ستہ کو اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، لہذا عدم نصب کا خلیفہ پیغمبر گرامی اسلام کے عملی سیرت کے بھی خلاف ہے۔ لہذا ان 6 دلیلوں کے بنیاد پر ہمارے سنی بھائیوں کا یہ عقیدہ اور ان کا یہ نظریہ جو یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے لیکن اپنا جانشین معین کیے بغیر چلے گئے اور اپنے جانشینی کے مسئلے کو امت کے ہاتھ میں دے کر چلے گئے، غلط بات ہے۔ کون سی آیت ہے جو امت کے ہاتھ میں دے کے چلے گئے ہو؟ کون سی روایت ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ پیغمبر نے اپنی امت کے ہاتھ میں جو ہے جانشینی کے مسئلے کو امت کے حوالے کر کے چلے گئے؟ غلط، بے دلیل نظریہ ہے، بے دلیل عقیدہ ہے، کھل کے عرض کرتا ہوں۔ 100% غلط نظریہ ہے، 100% غلط عقیدہ ہے۔ لیکن ممکن ہے یہاں پہ کوئی یہ اشکال کریں، ہم نے کب کہا کہ پیغمبر نے عامت المسلمین کے حوالے کر کے پیغمبر چلے گئے؟ ہم کہتے ہیں ممکن ہے کوئی کہے، البتہ غلط ہے، یہ کوئی کہے تو غلط ہے، لیکن ممکن ہے کوئی یہ کہے، یہ توجیہ کرے، پیغمبر اس دنیا سے جب جا رہے تھے تو آپ نے اپنے جانشینی کے مسئلے کو شورا پر چھوڑ کر چلے گئے، شورا پر چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ توجیہ بھی غلط ہے، یہ نظریہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل پیش کریں، ثابت کریں پیغمبر کے گفتار اور کردار اور عملی سیرت سے، پیغمبر کی ایک حدیث نقل کریں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ میں اپنے جانشینی کے مسئلے کو فلاں شورا پر، یہ جو 8-10 لوگوں کا مجمع ہے اسے کہتے ہیں شورا، اس شورا کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ ایک حدیث دکھائے، ایک حدیث، ضعیف حدیث دکھائیں، صحیح سند کی بھی ضرورت نہیں۔ پیغمبر نے کہا نہیں اصلاً، نہ پیغمبر کہہ سکتے ہیں، مگر پیغمبر کے ہاتھ میں ہے جانشین کا انتخاب۔ پیغمبر کے جانشین مگر خود پیغمبر کا نمائندہ ہے یا خدا کا نمائندہ ہے؟ قیامت تک کے لیے جن و انس کی سربراہی کا مسئلہ ہے،
پیغمبر کو اختیار کہاں ہے اپنی طرف سے کوئی حکم صادر کرے جانشینی کے مسئلے میں؟ لہٰذا یہ کہنا کہ پیغمبر نے شورا کے حوالے کر کے چلے گئے، تو پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ کس حدیث میں یہ بات ہے؟ کس کتاب میں یہ بات لکھی ہے؟ کون سا پیغمبر کا قول ہے جس میں یہ کہا گیا ہو میں اپنے جانشینی کے مسئلے کو اس شورا پر، یہ جو 10 افراد کے مجموعہ ان کے حوالے کر کے جا رہا ہوں؟ کس حدیث میں ہے اور کس قرآنی آیت میں ہے کہ پیغمبر نے یہ کہا ہو؟ لہٰذا اس میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر اس سے بھی زیادہ کوئی ضد کرے پیغمبر نے شورا پر چھوڑ کے چل گئے، تو دوسرا سوال ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں ان افراد کا نام بتائیں جو شورا یا مجلس شورا اسلامی میں پیغمبر نے ان کو معین کیا تھا۔ وہ کون صاحب تھے؟ کون لوگ تھے؟ نام کیا ہے ان کا جن کو پیغمبر نے شورا کے رکن بنا دیا گیا ہو؟ نام بتائیں، لسٹ دے ان لوگوں کے، ایک فہرست دے دے، یہ فلان صاحب، یہ صحابہ، مثلا جابر بن عبداللہ انصاری، حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت ابن عباس وغیرہ اس شورا کے رکن ہیں۔ کس حدیث میں ہے؟ کہاں ہے لسٹ شورا کی فہرست؟ ارکان کی لسٹ دکھاؤ۔ خیالی شورا تو تصور قابل تصور نہیں ہے، کہنے کو تو سب کچھ کہہ سکتے ہیں، کہنے میں کیا حرج ہے، لیکن دلیل کی ضرورت ہے۔ اگر شورا کے حوالے کر کے گئے ہیں تو پہلے یہ بتائے کہ پیغمبر کی کس قول میں، قرآن کی کس آیت میں پیغمبر کا یہ قول نقل ہوا ہے۔ اگر شورا واقعاً شورا کے حوالے کر کے گئے ہیں تو شورا کے اراکین کون ہیں، اس میں کتنے لوگ تھے، ان کا نام کیا ہے، ان کا حسب و نسب کیا ہے؟ اس سے بھی ہم نیچے آ جائیں، اس سے بھی نیچے آ جائیں۔ چلو لوگوں کے نام اگر پیغمبر نے نہیں بتایا ہے تو کم از کم ان کے شرائط تو حتماً پیغمبر کو بیان کرنا چاہیے۔ پیغمبر کے جانشین معین کرنے کے لیے جو شورا تشکیل دیں گے مسلمان، ان کے لیے کوئی شرائط تو ہونا چاہیے نا۔ ان شرائط کو پیغمبر نے کہاں بیان کیا ہے؟ اگر بیان کیا ہے تو وہ شرائط کیا ہے جو ان لوگوں میں ہونا چاہیے؟ وہ اوصاف کیا ہے ان لوگوں کے؟ کم از کم شرائط تو بیان کر کے جائے۔ ان شرائط کے حامل افراد اس شورا کا رکن بن سکتا ہے، اس شورا کا رکن بن سکتا ہے، اور یہی لوگ میرے جانشین کا انتخاب کریں گے۔ کہاں ہے وہ شورا؟ ان کی شرائط کہاں ذکر ہوئی ہے؟ خدا کے لیے کچھ سوچے، دقت کرے، فکر کرے۔ پیغمبر پر نازیبہ تہمت نسبت نہ دیں پیغمبر پر۔ کیوں اپنے کردار کو پیغمبر کی طرف نسبت دیتے ہیں؟ لہذا پوری بحث کا اور نچوڑ یہ ہے کہ عدم نصب خلیفہ کا عقیدہ 100% غلط ہے، 100% غلط ہے، 100% غلط ہے اور باطل ہے۔ کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ سب عقل، نقل، تاریخ اور سیرہ عقلاء، سیرہ خلفاء، سنت الہیہ کے خلاف ہے یہ نظریہ۔ اس پر درجنوں دلیل آپ کو ملیں گے، لیکن اس عقیدے پر ایک بھی دلیل آپ کو نہیں ملیں گے۔ لہٰذا صرف ایک عقیدہ بننا یہ کوئی مہم نہیں ہے۔ کروڑوں لوگ بت پرستی کا عقیدہ رکھتے ہیں، لاکھوں لوگ آتش پرست بنے ہوئے ہیں، کروڑوں انسان تثلیث کے قائل ہیں اس وقت بھی۔ کسی کا عقیدہ بننا یہ حق کا معیار نہیں ہے، دلیل کی ضرورت ہے۔ لہذا عدم نصب کا عقیدہ 100% غلط ہے، اس لیے کہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے تو پیش کریں۔ لہذا اگر کسی کو سنت الہیہ پر اعتماد ہے اور ایمان ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ سنت الہیہ نصب خلیفہ رہا ہے تاریخ انبیاء میں۔ سنت الہیہ جانشین اور نصب خلیفہ ہے،
اور یہ سنت الہی قابل تبدیل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں متعدد بار خداوند متعال نے فرمایا ہے یہ سنت الہیہ، اگر کوئی چیز سنت الہی بن جائے، جیسا کہ جانشین کا تعین انبیاء کے لیے ایک سنت الہی رہی ہے، سنت الہی قابل تغیر و تبدل نہیں ہے، اس لیے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اصلاً سنت الہی قابل تبدیل نہیں ہے، سنت الہی میں تبدیل ممکن نہیں ہے، محال ہے۔ لہٰذا آدم سے لے کر خاتم تک خداوند متعال ہر نبی کو یہ حکم دے اپنا جانشین بنا کے چلے جانا، لیکن خاتم الانبیاء سرتاج الانبیاء ہے، جن و انس کے رہبر ہے، عالمین کے رہبر ہے، دنیا اور آخرت دونوں جہاں کے رہبر ہے، اس سے کہے تم اپنا جانشین مت بنانا، ایسی چھوڑ کے چلے جانا امت پر، وہ بھی جاہل امت پر۔ لہٰذا کسی کو سنت الہی پر اگر عقیدہ ہے، واقعاً سنت الہی پر، قرآن پر عقیدہ ہے، تو سنت الہیہ نصب خلافت، نصب جانشین ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو خلفائے راشدین کی سنت پر عقیدہ ہے، جیسے کہ ہمارے برادران سنت کا عقیدہ ہے، واقعاً اگر کسی کو خلفائے راشدین کی سنت پر اعتبار ہے تو سیرت خلفاء بھی جانشین کی تعیین رہی ہے، جیسا کہ عرض ہوا۔ اور اسی طرح اگر کسی کو عرف عام اور عقلاء کی سیرت پر بھروسہ ہے اور ہونا چاہیے، چونکہ ایک عام قانون ہے، انسان کی فطرت کے مطابق ہے اور اس کا لحاظ مقصود ہے، تو سیرت عقلائی اور سیرت عرفی بھی یہی ہے، جس کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے۔ عاقل انسان کے لیے ضروری ہے وہ سفر پہ جانے سے پہلے اگر کسی ملک کا یا ادارے کا سربراہ ہو تو اپنا جانشین اور اپنا نائب مقرر کر کے چلے جائے، عقل حکم دیتی ہے اس بات پہ، تاکہ اس ادارے کے امور، اس ملک کے امور، اس مذہب کے امور، اس مکتب کے امور درہم برہم نہ ہو جائے۔ اے کاش کوئی ہمیں یہ بتلاتا کہ کس بنیاد پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عام قانون جانشینی سے مستثنی قرار دیا گیا، کیوں ہمارے پیغمبر مستثنی قرار پائے اس عام قانون سے، کیوں بتائے کیوں؟ آخر جو قانون آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر قیامت تک جاری اور ساری ہے، جو قانون خالق اور مخلوق دونوں کے یہاں پایا جاتا ہے، جو قانون دیندار اور مذہبی اور لامذہب دونوں کے یہاں پایا جاتا ہے، جو قانون سارے زمانے میں پایا جاتا ہے، جو قانون سارے مکان میں پایا جاتا ہے، جو قانون سارے زمانے میں متفق علیہ ہے، اس قانون سے ہمارے نبی کیوں مستثنی ہو گئے ہیں؟ اس قانون سے ہمارے نبی کو کیوں الگ سمجھا گیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بتائیں اس کی وجہ کیا ہے، کیوں؟ ہم آپ کو بتلاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں پیغمبر کو اس عام قانون سے الگ سمجھا گیا، مستثنی قرار دیا گیا امت اسلامی کی طرف سے؟ کیا وجہ ہے؟ آئے ہم بتلاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ اس کی واحد وجہ اور اس کی واحد علت اور اس کا واحد سبب علی ابن ابی طالب علیہ السلام
اور ان کے معصوم فرزندوں کو خلافت اور امامت کے منصب سے محروم رکھنے کے لیے، اور کوئی وجہ نہیں۔ اب پورے تاریخ، حدیث، قرآن کو چھان ڈالیں، مطالعہ کریں دقیق، کوئی وجہ نظر نہیں آتی اس قانون سے ہمارے پیغمبر کو الگ رکھنے سمجھنے کا۔ صرف ایک ہی وجہ ملتی ہے، ایک ہی علت ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ علی اور اولاد علی کو خلافت اور امامت سے محروم رکھنے کے لیے یہ چیزیں گھڑی گئی، یہ غلط توجیہات اور تعویلات کی گئی، اور ہمارے پیغمبر کو اس قانون سے مستثنا قرار دیا گیا ہے۔ افسوس، صد افسوس، واقعاً صد افسوس، ہزار افسوس، ہزار بار افسوس کہ رسول گرامی اسلام کے اقوال کو، رسول اللہ کی فرمائشات کو اہل بیت اور خصوصاً علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حق میں بے معنی سمجھا گیا۔ امت اسلامی نے اتنے اقوال ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ پیغمبر گرامی اسلام کے فرمائشات کو علی اور اولاد علی کے حق میں بے معنی سمجھا گیا۔ حد یہ ہے، واقعا افسوس ہوتا ہے انسان کو، حد یہ ہے کہ وفات کے وقت بھی، موت کے وقت بھی، رحلت کے وقت بھی رسول اللہ کو وصیت لکھوانے سے محروم کر دیا گیا، وصیت لکھوانے سے محروم کر دیا گیا۔ متواتر حدیث سے رسول اللہ نے فرمایا ایتونی بقلم و دوات، مجھے کاغذ اور قلم اور دوات دے دو، میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ جناب بخاری، صحیح بخاری کے کتاب الجہاد میں ایک باب ہے، باب کافر ذمی کی شفاعت کے عنوان سے، پتہ نہیں اس باب میں، اس باب میں اس حدیث کو کیوں نقل کیا ہے، یقین کوئی غرض ہے، وَإِلَّا پیغمبر کی وفات کی باب میں بقیہ تمام محدثین نے پیغمبر کی وفات کی باب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ جناب بخاری نے کافر ذمی کے باب میں نقل کیا ہے، لیکن نقل کیا ہے بہرحال۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام بخاری کا یہ حدیث جو صحیح بخاری میں انہوں نے نقل کی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جناب امام بخاری کا کہنا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس بعض اوقات اتنا روتے تھے، جناب عبداللہ ابن عباس اتنا روتے تھے کہ آپ کے آنسو داری سے گزر کر زمین پر گرتے تھے۔ میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں، اصول کافی سے نقل نہیں کر رہا ہوں، کمال الدین صدوق سے نقل نہیں کر رہا ہوں، جناب بخاری کی صحیح بخاری سے اور دوسرے محدثین سیاستہ کے مؤلفین نے اور نقل کیا اس حدیث کو۔ جناب عبداللہ ابن عباس بعض اوقات اتنا روتے تھے کہ آپ کے آنسو داری سے گزر کر زمین پر گرتے تھے اور آنسو سے تر ہو جاتی تھی، اور آپ رو کر یہی کہتے تھے، آہ آہ جمعرات کا دن، آہ آہ جمعرات کا دن، وہ کیسی مصیبت کا دن تھا۔ جناب عبداللہ ابن عباس کہتے تھے، آہ جمعرات کا دن، وہ کیسی مصیبت کا دن تھا، تمہیں کیا معلوم کہ اس دن کیا غصب ہو گیا۔ اس دن یعنی جمعرات کے دن سب سے بڑی مصیبت نازل ہوئی۔ جناب عبداللہ ابن عباس یہ کہتے تھے اور روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ داڑھی جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ اس دن سب سے بڑی مصیبت نازل ہوئی، جس سے بڑی مصیبت کا تصور بھی مشکل ہے۔ یہ وہ مصیبت تھی، وہ بڑی مصیبت کیا تھی؟ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جناب بخاری ان کے زبانی نقل کرتے ہیں، وہ بڑی مصیبت کیا تھی؟ یہ وہ مصیبت تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصیت کرنے سے روک دیا گیا۔
رسول وصیت کرنا چاہتے تھے، صحابہ کرام نے روک دیا، وصیت کرنے ہی نہیں دیا۔ جناب عبداللہ ابن عباس یہ کہہ کر اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتے تھے۔ لہٰذا ان تمام دلائل کی روشنی میں عدم نصب خلیفہ کی نسبت پیغمبر کی طرف دینا یہ ایک غلط کام ہے، اور یہ عقیدہ بھی 100% غلط ہے، اس لیے کہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف محکم عقلی نقلی دلائل موجود ہیں۔ لہٰذا عدم نصب خلیفہ کی نسبت پیغمبر اکرم کی طرف دینا رسول اعظم پر بہتان ہے، تہمت ہے، افتراء ہے، نہ صرف بہتان ہے بلکہ میں کہوں گا بہتان عظیم ہے۔ لہٰذا یہ عقیدہ شیعہ مخالفوں کا عقیدہ تو ہو سکتا ہے، شیعوں کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ شیعوں کے عقیدے کو بعد والے درس میں آپ حضرات کی خدمت میں شیعوں کے عقیدے اور نظریے کو نسب خلافت کے حوالے سے، پیغمبر کی جانشینی کے حوالے سے ان کے نظریے اور ان کی دلائل کو انشاءاللہ بعد والے درس میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں مختصراً خلاصتاً نقل کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ